أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ خبردار، ان بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، من جو ہے فی السماوات آسمانوں میں، ومن اور جو ہے فی الارض زمین میں، وما یتبع اور پیروی نہیں کر رہے الذین وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، شرکاء دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون وہ پیروی نہیں کر رہے الا مگر الظن گمان کی، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا مگر یخرصون کیا سے آرائیاں کرتے۔ آیت کے اندر شرک کا ابطال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے سب اللہ کا ہے، اللہ سب چیزوں کا مالک ہے، تمام مخلوقات اللہ کی ملکیت ہے۔ زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کے اندر موجود جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، اور تمام کا اللہ رب العالمین ہی واحد مالک ہے۔ حق اسی کا بنتا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کی بندگیوں کو شامل کرتے ہیں، لات و عزیٰ اور منات کی عبادت کرتے ہیں، زندہ انسانوں کی پوجا کرتے ہیں یا مردہ انسانوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ وہ تمام تر لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی بھی اور کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، خواہ زندہ انسان ہو یا مردہ انسان ہو، یا وہ گائے ہو یا مورتیاں ہوں یا بت ہوں، اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کی بندگی کیوں کرتے ہو، ان کے حق خدا ہونے کی دلیل کیا ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، آگے سے چپ ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی۔ بہت ہو تو بعض اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، ان بتوں کی عبادت تو نہیں کر رہے، ان مورتیوں کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور ان کی بندگی اس لیے ساتھ شامل کر لی ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ سفارش کے حوالے سے یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو رحمان ذات اجازت دے، اور صرف اس ہی کے بارے میں سفارش ہو سکے گی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ اور دوسری بات، بعض اوقات یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی اور عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو یہ جواب دے دیا کرتے تھے کہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ باپ دادا ایک کام کرتے ہوں، یہ کوئی درست دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ باپ دادا جتنے کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے کام صحیح بھی ہوں، اور باپ دادا اگر بتوں کی بندگی کیا کرتے تھے تو ناحق کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ناحق کے پر معبود باطلہ کی پیروی کر رہے ہو، ان کی بندگی کر رہے ہو۔
صرف اللہ رب العالمین کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ تمام کی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ قانون ساز ہے۔ اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید سیکھنے کی، اس کے اوپر موت تک کاربند رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔